وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا رہا کون؟ آئیے آج اسی پہ غور کرتے ہیں۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون اور ہر روز خدا کا زندہ پوتر جلالی بابرکت پر فضل کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تھاٹ آف دا ڈے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ہم سب کی اصلاح کے لیے، ترقی کے لیے اور خدا کے حکموں کو، خدا کی برکات کو اپنے لیے اور زیادہ کلیئرلی جاننے کے لیے، صرف جاننے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ خدا کی محبت کو اور زیادہ قریب سے ایکسپیرینس کر سکیں۔ تھاٹ آف دا ڈے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ایز یوزول، اٹس ویری بلیسڈ، خدا کے پاک کلام میں سے ہی ہے۔ زبور 105 اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے کسی آدمی کو ان پر ظلم نہ کرنے دیا، بلکہ ان کی خاطر اس نے بادشاہوں کو دھمکایا اور کہا کہ میرے ممسوؤں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور پھر اسی باب میں آگے 17ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنے لگی ہوں۔ 17th ورس یہ کہتی ہے، اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، یوسف غلامی میں بیچا گیا، انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا، وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا رہا جب تک کہ اس کا سخن پورا نہ ہوا، خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا۔ ابھی اسی باب میں زبور 105 کی جو 14ویں آیت میں نے آپ کے لیے پڑھی ہے، وہاں لکھا ہے کہ خدا نے کبھی اپنے آدمیوں پر، اپنے لوگوں پر کسی کو ظلم نہیں کرنے دیا، بلکہ ان کی خاطر اس نے بادشاہوں کو دھمکایا اور کہا کہ میرے ممسوؤں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ لیکن پھر 17th ورس میں، اور اگر آپ ان چیپٹرز کا آپ بطور مطالعہ کریں جس میں ہمیں یوسف کی ساری زندگی کے حالات نظر آتے ہیں، تو خدا نے جو کچھ یوسف کے ساتھ ہوا اس کو ہونے دیا۔ کیوں؟ یہی بات زبور 105 اور اس کی 17، 18 اور 19 آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یوسف غلامی میں بیچا گیا، اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا گیا، وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا رہا، لیکن کیوں؟ جب تک کہ اس کا سخن پورا نہ ہوا، خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا۔ جی میرے عزیزو، خدا کبھی کسی کو اپنے لوگوں پر ظلم نہیں کرنے دیتا، دکھ نہیں ان کو پہنچانے دیتا۔ اپنے ممسوؤں کی خاطر اس نے بادشاہوں تک کو دھمکایا ہے، لیکن جب خدا کسی کے ساتھ ایسے حالات و واقعات ہونے کی اجازت دیتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ریزن ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کا کلام آزماتا ہے۔ خدا کا کلام یوسف کی زندگی میں بھی یہ آزمائش ہمیں نظر آتی ہے کہ جب تک اس کا سخن پورا نہ ہوا، خدا کا کلام اسے آزماتا رہا اور وہ اس آزمائش پر پورا اترا، اور خدا نے اس کی آزمائش کے پورا ہونے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں 20ویں آیت میں لکھا ہے، بادشاہ نے حکم بھیج کر اسے چھڑایا، ہاں قوموں کے فرمان روا نے اسے آزاد کیا، اس نے اس کو اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری ملکیت پر حاکم بنایا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام یوسف کو آزماتا رہا، وہ قید خانہ میں بھی ڈالا گیا، اس پر الزام بھی دھرے گئے، سب کچھ اس کے ساتھ ہوا، لیکن اس کے باوجود اپنی اس سارے ٹائم پیریڈ میں سے بڑی فتح یابی کے ساتھ یوسف نکلا اور خدا پر اس کا ٹرسٹ، اس کا توکل قائم رہا۔ اپنی اس آزمائش کے دنوں میں، آزمائے جانے کے اس ٹائم پیریڈ میں اس کا توکل، اس کا وشواس خدا سے ایک پل کے لیے بھی ہٹا نہیں، کم نہیں ہوا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس کا سخن پورا ہوا، خدا کا کلام اس کی آزمائش کر چکا، جیسا کہ ہمیں نظر آتا ہے یوسف کی زندگی میں، تو خدا نے اس کو اتنا سرفراز کیا، جس کام کے لیے خدا نے اس کو چنا تھا، اس کی آزمائش کرنا لازم تھا کہ کیا یہ اس ترقی کو، اس سرفرازی کو برداشت بھی کر سکتا ہے، ہینڈل بھی کر سکتا ہے یا کہ نہیں۔ موسیٰ کو اسرائیل کے لیے لیڈر چننے سے پہلے اور اس کو ان کی لیڈرشپ میں بھیجنے سے پہلے خدا نے اس کو بیابان میں رکھ کے 40 سال تک اس کی تربیت کی، ٹھوک بجا کر اس کو ایک لیڈر کے طور پر تیار کیا، اور اپنے اس کی زندگی میں بھی جب تک سخن پورا نہ ہوا، وہ ایک لیڈر کے طور پر ہمیں لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ میرے عزیزو، بہت دفعہ جب ہم
آزمائش کے دنوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جب خدا ہماری تربیت کر رہا ہے، جب خدا ہمیں تیار کر رہا ہے آنے والے اس وقت کے لیے جب وہ ہمیں ترقی کے ساتھ، سرفرازی کے ساتھ اور پورے زور اور قوت کے ساتھ اپنے نام کو جلال دینے کے لیے استعمال کرے۔ خدا ہمیں ایسے حالات و واقعات میں سے گزار رہا ہوتا ہے تو ہم اپنا پورا توکل خدا کی پاک ذات پہ رکھیں، اپنا پورا وشواس، اپنا بھروسہ، اپنا ایمان خدا پر قائم رکھیں، بالکل یوسف کی طرح سے، موسیٰ کی طرح سے۔ May God bless you۔ خدا کی قوت، خدا کی قدرت ہم سب پر چھائی رہے اور خدا ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ کبھی بھی کسی بھی طرح کے حالات میں ہمارا ایمان ڈاماڈول نہ ہونے پائے۔ آمین۔ خدا قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ خداوند کے فضل سے یہ ممکن ہو سکا ہے کہ وہ کام جو ہم نے اس سال کے شروع میں جس کا آغاز کیا، جس کی ابتدا کی، آہستہ آہستہ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدلتے چلے گئے اور خداوند کے فضل سے یہ ممکن ہو سکا کہ ہم نیا عہد نامہ مکمل طور سے پڑھ چکے ہیں، اور اب آج سے میں صرف پرانے عہد نامہ میں سے تلاوت کیا کروں گی۔ پہلے میں ایک چیپٹر روز نئے عہد نامہ میں سے اور 2 چیپٹرز پرانے عہد نامہ میں سے پڑھتی تھی، لیکن آج سے صرف 3 چیپٹرز ہی میں پرانے عہد نامہ میں سے تلاوت کروں گی، اور اس کا سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کو دیتی ہوں، جس نے صحت، زندگی اور یہ فضل میری زندگی میں دیا، ہر ایک چیز پہ غالب آنے کی قوت دی۔ انسان ہوتے ہوئے بہت دفعہ تھکاوٹ کا بھی احساس ہوا، بہت دفعہ بیماری کی وجہ سے بھی دل کیا کہ نہ کروں، لیکن خداوند کے فضل نے سنبھالے رکھا اور خدا نے یہ ممکن کیا کہ یہ سب کچھ مکمل ہو سکے۔ پرانے عہد نامہ میں سے آج میں آپ کے لیے پڑھنے لگی ہوں زبور 105، اور خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے: خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہو، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ اے اس کے بندے ابراہیم کی نسل، اے بنی یعقوب اس کے برگزیدو، وہی خداوند ہمارا خدا ہے، اس کے احکام تمام زمین پر ہیں۔ اس نے اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھا، یعنی اس کلام کو جو اس نے 1000 پشتوں کے لیے فرمایا، اسی عہد کو جو اس نے ابراہیم سے باندھا، اور اس قسم کو جو اس نے اسحاق سے کھائی، اور اسی کو اس نے یعقوب کے لیے آئین یعنی اسرائیل کے لیے ابدی عہد ٹھہرایا، اور کہا کہ میں کنعان کا ملک تجھے دوں گا کہ تمہارا موروثی حصہ ہو۔ اس وقت وہ شمار میں تھوڑے تھے، بلکہ بہت تھوڑے، اور اس ملک میں مسافر تھے، اور وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک سلطنت سے دوسری سلطنت میں پھرتے رہے۔ اس نے کسی آدمی کو ان پر ظلم نہ کرنے دیا، بلکہ ان کی خاطر اس نے بادشاہوں کو دھمکایا اور کہا کہ میرے ممسوحوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ پھر اس نے فرمایا کہ اس ملک پر قحط نازل ہو، اور اس نے روٹی کا سہارا بالکل توڑ دیا۔ اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، یوسف غلامی میں بیچا گیا۔ انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا، وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا رہا جب تک کہ اس کا سخن پورا نہ ہوا۔ خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا، بادشاہ نے حکم بھیج کر اسے چھڑایا۔ ہاں، قوموں کے فرمان روا نے اسے آزاد کیا، اس نے اس کو اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری ملکیت پر حاکم بنایا، تاکہ اس کے امراء کو جب چاہے قید کرے اور اس کے بزرگوں کو دانش سکھائے۔ اسرائیل بھی مصر میں آیا اور یعقوب حام کی سرزمین میں مسافر رہا، اور خدا نے اپنے لوگوں کو خوب بڑھایا اور ان کو ان کے مخالفوں سے زیادہ قوی کیا۔ اس نے ان کے دل کو برگشتہ کیا تاکہ اس کی قوم سے عداوت رکھیں اور اس کے بندوں سے دغا بازی کریں۔ اس نے اپنے بندہ موسیٰ کو اور اپنے برگزیدہ ہارون کو بھیجا۔ اس نے ان کے درمیان معجزات اور حام کی سرزمین میں عجائب دکھائے۔ اس نے تاریکی بھیج کر اندھیرا کر دیا اور انہوں نے اس کی باتوں سے سرکشی نہ کی۔ اس نے ان کی ندیوں کو لہو بنا دیا اور ان کی مچھلیاں مار ڈالی۔ ان کے ملک اور بادشاہوں کے بالا خانوں میں مینڈک ہی مینڈک بھر۔ اس نے حکم دیا اور مچھروں کے غول کی سب حدوں میں جوئیں آ گئیں۔ اس نے ان پر می کی جگہ اولے برسائے اور ان کے ملک پر دہکتی آگ نازل کی۔ اس نے ان کے انگور اور انجیر کے درختوں کو بھی برباد کر ڈالا اور ان کی حدود کے پیڑ توڑ ڈالے۔
اس نے حکم دیا تو بے شمار ٹڈیاں اور کیڑے آ گئے اور ان کے ملک کی تمام نباتات چٹ کر گئے اور ان کی زمین کی پیداوار کھا گئے۔ اس نے ان کے ملک کے سب پہلوٹوں کو بھی مار ڈالا جو ان کی پوری قوت کے پہلے پھل تھے، اور اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لایا، اور اس کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا۔ ان کے چلے جانے سے مصر خوش ہو گیا کیونکہ ان کا خوف مصریوں پر چھا گیا تھا۔ اس نے بادل کو سائبان ہونے کے لیے پھیلا دیا اور رات کو روشنی کے لیے آگ دی۔ ان کے مانگنے پر اس نے بٹیریں بھیجی اور ان کو آسمانی روٹی سے سیر کیا۔ اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا اور خشک زمین پر ندی کی طرح بہنے لگا، کیونکہ اس نے اپنے پاک قول کو اور اپنے بندہ ابراہیم کو یاد کیا، اور وہ اپنی قوم کو شادمانی کے ساتھ اور اپنے برگزیدوں کو گیت گاتے ہوئے نکال لایا۔ اور اس نے ان کو قوموں کے ملک دیے اور انہوں نے امتوں کی محنت کے پھل پر قبضہ کیا، تاکہ وہ اس کے آئین پر چلیں اور اس کی شریعت کو مانیں۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 106۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ کون خداوند کی قدرت کے کاموں کو بیان کر سکتا ہے یا اس کی پوری ستائش سنا سکتا ہے؟ مبارک ہیں وہ جو عدل کرتے ہیں اور وہ جو ہر وقت صداقت کے کام کرتا ہے۔ اے خداوند، اس کرم سے جو تو اپنے لوگوں پر کرتا ہے مجھے یاد کر، اپنی نجات مجھے عنایت فرما، تاکہ میں تیرے برگزیدوں کی اقبال مندی دیکھوں اور تیری قوم کی شادمانی میں شاد رہوں اور تیری میراث کے لوگوں کے ساتھ فخر کروں۔ ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا، ہم نے بدکاری کی، ہم نے شرارت کے کام کیے۔ ہمارے باپ دادا مصر میں تیرے عجائب نہ سمجھے، انہوں نے تیری شفقت کی کثرت کو یاد نہ کیا، بلکہ سمندر پر یعنی بحر کلزم پر باغی ہوئے۔ تو بھی اس نے ان کو اپنے نام کی خاطر بچایا تاکہ اپنی قدرت ظاہر کرے۔ اس نے بحر کلزم کو ڈانٹا اور وہ سوکھ گیا، وہ ان کو گہراؤں میں سے ایسے نکال لے گیا جیسے بیابان میں سے، اور اس نے ان کو عداوت رکھنے والے کے ہاتھ سے بچایا اور دشمن کے ہاتھ سے چھڑایا۔ سمندر نے ان کے مخالفوں کو چھپا لیا، ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ تب انہوں نے اس کے قول کا یقین کیا اور اس کی مدح سرائی کرنے لگے۔ پھر وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گئے اور اس کی مشورت کا انتظار نہ کیا، بلکہ بیابان میں بڑی حرص کی اور صحرا میں خدا کو آزمایا۔ سو اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی پر ان کی جان کو سکھا دیا۔ انہوں نے خیمہ گاہ میں موسیٰ پر اور خداوند کے مقدس مرد ہارون پر حسد کیا، سو زمین پھٹی اور داتن کو نگل گئی اور ابرام کی جماعت کو کھا گئی، اور ان کے جتھے میں آگ بھڑک اٹھی اور شعلوں نے شریروں کو بھسم کر دیا۔ انہوں نے حورب میں ایک بچڑا بنایا اور ڈھالی ہوئی مورت کو سجدہ کیا۔ یوں انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل دیا۔ وہ اپنے منجی خدا کو بھول گئے جس نے مصر میں بڑے بڑے کام کیے اور حام کی سرزمین میں عجائب اور بحر کلزم پر دہشت انگیز کام کیے۔ اس لیے اس نے فرمایا میں ان کو ہلاک کر ڈالتا اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور بیچ میں نہ آتا کہ میرے قہر کو ٹال دیتا، نہ ہو کہ میں ان کو ہلاک کروں۔ اور انہوں نے سہانے ملک کو حقیر جانا اور اس کے قول کا یقین نہ کیا، بلکہ وہ اپنے ڈیروں میں بڑبڑائے اور خداوند کی بات نہ مانی۔ تب اس نے ان کے خلاف قسم کھائی کہ میں ان کو بیابان میں پست کروں گا اور ان کی نسل کو قوموں کے درمیان گرا دوں گا اور ان کو ملک ملک میں تتر بتر کروں گا۔ وہ بال فغور کو پوجنے لگے اور بتوں کی قربانیاں کھانے لگے۔ یوں انہوں نے اپنے اعمال سے اس کو خشمناک کیا اور وبا ان میں پھوٹ نکلی۔ تب فنحاس اٹھا اور بیچ میں آیا اور وبا رک گئی، اور یہ کام اس کے حق میں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے راست بازی گنا گیا۔ انہوں نے اس کو مریبہ کے چشمہ پر بھی خشمناک کیا اور ان کی خاطر موسیٰ کو نقصان پہنچا، اس لیے کہ انہوں نے اس کی روح سے سرکشی کی، اور موسیٰ بے سوچے بول اٹھا۔ انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندہ بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بہایا جن کو انہوں نے کنعان کے بتوں کے لیے قربان کر دیا، اور ملک خون سے ناپاک ہو گیا۔ یوں وہ اپنے ہی کاموں سے آلودہ ہو گئے اور اپنے فعلوں سے بے وفا بنے۔ اس لیے خداوند کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی، اور اس نے ان کو قوموں کے قبضہ میں کر دیا اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران ہو گئے۔ ان کے دشمنوں نے ان پر ظلم کیا اور وہ ان کے محکوم ہو گئے۔ اس نے تو بارہا ان کو چھڑایا
لیکن ان کا مشورہ باغیانہ ہی رہا اور وہ اپنی بدکاری کے باعث پست ہو گئے۔ تو بھی جب اس نے ان کی فریاد سنی تو ان کے دکھ پر نظر کی اور اس نے ان کے حق میں اپنے عہد کو یاد کیا اور اپنی شفقت کی کثرت کے مطابق ترس کھایا۔ اس نے ان کو اسیر کرنے والوں کے دل میں ان کے لیے رحم ڈالا۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم کو بچا لے اور ہم کو قوموں میں سے اکٹھا کر لے تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں۔ خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو، اور ساری قوم کہے آمین۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 107۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور ان کو ملک ملک سے جمع سے اور پچھم سے، اتر سے اور دکن سے وہ بیابان میں صحرا کے راستہ پر بھٹکتے پھرے۔ ان کو بسنے کے لیے کوئی شہر نہ ملا، وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو سیدھی راہ سے لے گیا تاکہ بسنے کے لیے کسی شہر میں جا پہنچے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، کیونکہ وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے اور بھوکی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے مصیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے، چونکہ انہوں نے خدا کے کلام سے سرکشی کی اور حق تعالیٰ کی مشورت کو حقیر جانا، اس لیے اس نے ان کا دل مشقت سے عاجز کر دیا۔ وہ گر پڑے اور کوئی مددگار نہ تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو اندھیرے اور موت کے سایہ سے نکال لایا اور ان کے بندھن توڑ ڈالے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، کیونکہ اس نے پیتل کے پھاٹک توڑ دیے اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالا۔ احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں۔ ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ موت کے پھاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں۔ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے۔ وہ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کریں۔ جو لوگ جہازوں میں بحر پر جاتے ہیں اور سمندر پر کاروبار میں لگے رہتے ہیں، وہ سمندر میں خداوند کے کاموں کو اور اس کے عجائب کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ حکم دے کر طوفانی ہوا چلاتا ہے جو اس میں لہریں اٹھاتی ہے۔ وہ آسمان تک چڑھتے اور گہراؤں میں اترتے ہیں، پریشانی سے ان کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے۔ وہ جھومتے اور متوالے کی طرح لڑکھڑاتے اور حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ آندھی کو تھما دیتا ہے اور لہریں موقوف ہو جاتی ہیں۔ تب وہ اس کے تھم جانے سے خوش ہوتے ہیں۔ یوں وہ ان کو بندرگاہ مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے۔ وہ لوگوں کے مجمع میں اس کی بڑائی کریں اور بزرگوں کی مجلس میں اس کی حمد۔ وہ دریاؤں کو بیابان بنا دیتا ہے اور پانی کے چشموں کو خشک زمین۔ وہ زرخیز زمین کو صحرائے شور کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے باشندے شریر ہیں۔ وہ بیابان کو جھیل بنا دیتا ہے اور خشک زمین کو پانی کے چشمے۔ وہاں وہ بھوکوں کو بساتا ہے تاکہ بسنے کے لیے شہر تیار کریں اور کھیت بوئیں اور تاکستان لگائیں اور پیداوار حاصل کریں۔ وہ ان کو برکت دیتا ہے اور وہ بہت بڑھتے ہیں اور وہ ان کے چوپایوں کو کم نہیں ہونے دیتا۔ پھر ظلم و تکلیف اور غم کے مارے وہ گھٹ جاتے اور پست ہو جاتے ہیں۔ وہ عمرہ پر ذلت انڈیل دیتا ہے اور ان کو بیرا ویرانہ میں بھٹکاتا ہے، تو بھی وہ محتاج کو مصیبت سے نکال کر سرفراز کرتا ہے اور اس کے خاندان کو ریوڑ کی طرح بڑھاتا ہے۔ راست باز یہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور سب بدکاروں کا منہ بند ہو جائے گا۔ دانا ان باتوں پر توجہ کرے گا اور وہ خداوند کی شفقت پر غور کریں گے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آمین۔